الفرد المتفرد بالفردانية هو الله. الأول هو الله، والآخر هو الله، والظاهر هو الله، والباطن هو الله. قبل كل شيء هو الله، وبعد كل شيء هو الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا وحبيبنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. وقال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: النكاح من سنتي. قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. صدق الله المولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. واجب الاحترام، قابل قدر قابل قدر بزرگوں، میرے غیور مسلمانوں اور پیارے نوجوانوں، اللہ رب العالمین کا بے پایا شکر، فضل، کرم اور احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایسی قیمتی اور بابرکت مجلس میں مجھے اور آپ کو جمع فرمایا۔ میں نے قیمتی بھی کہا، عظیم بھی کہا اور بابرکت بھی کہا۔ یہ اس کے 3 ریزن ہیں۔ اس لیے 3 ریزن ہے کہ سب سے پہلی انسانیت کی جو تخلیق ہوئی، یعنی بابا آدم، حضرت آدم علیہ السلام، جب جنت میں ان کا پتلا اللہ نے بنا دیا، 40 سال بغیر بیوی کے رہے۔ کتنے سال؟ 40 سال تک۔ حضرت آدم علیہ السلام ایک مرتبہ آرام کر رہے تھے۔ اللہ رب العالمین نے وہی آرام کی حالت میں تھوڑی سی مٹی بائیں پسلی سے لی اور ماں ہوا کا مجسمہ تیار کر دیا۔ جب نیند کھلی حضرت آدم علیہ السلام کی، تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ باری تعالیٰ یہ کون ہے، کیا ہے؟ کہا کہ آپ کی اہلیہ محترمہ ہے۔ تو حضرت آدم قریب جانے لگے، کہا کہ پہلے مہر تو ادا کرو۔ تو وہ نبی آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 10 مرتبہ درود پڑھنے کو کہا۔ تو میں نے عظیم اس لیے کہا، اس کا ریزن بتا رہا ہوں آپ کو، کیونکہ نکاح طے کرنے والی ذات بھی عظیم۔ پارہ نمبر 3 آیت الکرسی کی آخری آیت، اللہ فرماتا ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ تو جو طے کرنے والی، نکاح طے کرنے والی ذات ہے وہ بھی عظیم، جس کا طے ہوا وہ ابو البشر۔
اور جو جگہ ہے وہ جگہ بھی عظیم. اور بابرکت اس لیے کہا کہ جب نماز، روزہ، حج، زکات کچھ بھی نہیں تھا تب بھی یہ عبادت موجود تھی، اور جب کچھ بھی نہیں ہوگا تب بھی یہ عبادت موجود ہوگی. تو تخلیق انسان جو ہوئی، یعنی وجود کی تاریخ میں انسانیت جو آئی، اس کا ذریعہ اور سبب جو بنا وہ نکاح ہے. اسی لیے تمام نبیوں کی سنت ہے. 1,24,000 یا 2,24,000، 1.25 لاکھ، 2.25 لاکھ جتنے بھی آئے، جتنے بھی نبی دنیا میں آئے، ان میں سے خالی 2 نبی ایسے ہیں کہ جنہوں نے نکاح نہیں کیا، باقی سب کے نکاح ہوئے ہیں. بتا دوں وہ بھی دو. ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے حضرت یحییٰ علیہ السلام. ان 2 کے سوا سب کا نکاح ہوا. تو نکاح سارے نبیوں کی سنت ہے. اس لیے میرے مصطفیٰ نے بھی فرمایا کہ النکاح من سنتی، کہ نکاح میری سنت ہے. پھر آگے فرمایا قال، یہاں سے آگے فرمایا فمن رغب عن سنتی، ساری طاقت، قدرت، استطاعت، سب چیزیں اس کے پاس ہے، پھر بھی نکاح سے وہ منہ پھیرتا ہے، روگردانی کرتا ہے، فلیس منی، وہ میرے میں سے نہیں ہے. کتاب النکاح، مشکات شریف، باب نمبر 2، پہلا پیج. اس میں ایک حدیث ہے، نکاح چونکہ نوجوانوں کی ضرورت ہے، اس لیے میرے مصطفیٰ نے نوجوانوں کو کہا کہ یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ، تم میں سے جو بھی روٹی، کپڑا اور مکان اور عورت کی ضرورت پوری کرنے کی استطاعت اور طاقت رکھتی ہو، فلیتزوج، چاہیے کہ وہ شادی کر لے. پھر آگے فرمایا ومن لم یستطع، اور جو طاقت اور قدرت نہیں رکھتا ہے، فعلیہ بالصوم، چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، کیونکہ روزہ رکھے گا تو وہ شہوت کو توڑے گا. بہرحال حضرت آدم کی بات آئی تو 2-4 باتیں ان کے بارے میں بھی بتا دوں آپ کو، کہ حضرت آدم علیہ السلام کی ٹوٹل عمر ہوئی تقریباً، صحیح قول کے مطابق 1000 سال، اور 60 گز کے لمبے تھے، اور بال بالکل کالے حضرت آدم کے. اور کہا کہ جب وہ گندم کا دانہ کھا لیا انہوں نے، تو ماں ہوا کو اور حضرت آدم کو جو دنیا میں اتارا، تو حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان کے ایک ایریا ہے جس کو ابھی الگ کنٹری سے ہم یاد کرتے ہیں، سری لنکا. تو سری لنکا کے اندر سرندیپ نام کا پہاڑ ہے، اس پر آج بھی حضرت آدم علیہ السلام کے 5 فٹ کے لمبائی والے قدم کا نشان آج بھی موجود ہے. سرندیپ پہاڑ یاد رکھنا، کبھی جانا ہوئے تو اس جگہ پر ضرور جانا. تو حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا میں اتارا اور ماں ہوا کو جدہ میں اتارا. کئی سال روتے رہے اور وہ توبہ بھی، اللہ سے معافی بھی مانگنے لگے، اور بہت ساری دعائیں آتی ہے، لیکن ایک دعا مشہور ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یہ دعا پڑھی، اللہ نے ان کی سن لی. بہت روئے حضرت آدم. کہا کہ ڈھونڈتے جب میدان عرفات میں پہنچے، وہاں ماں ہوا سے ملاقات ہوئی. سبحان اللہ. تو عرفات کے میدان کو عرفات بھی اسی لیے کہتے ہیں، عربی میں عرف یعرف کے معنی پہچان، تو عرفات یعنی پہچاننے کا استھل، مقام، پلیس. اس لیے آج میدان عرفات کہتے ہیں جہاں حاجی لوگ جاتے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، جو میں نے آیت پہلے خطبے میں تلاوت کی، پہلے تو یہ نکاح کی جو آیت ہے اس کا ترجمہ سن لو، کتنی پیاری آیت ہے جو پڑھیں گے ابھی انشاءاللہ. سورہ نساء، پارہ نمبر 4. اللہ فرماتا ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، کہ لوگوں ڈرو اپنے پروردگار سے، الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہ پروردگار سے ڈرو کہ جس نے تم کو پیدا کیا ایک جان سے، وخلق منہا زوجہا، اور ان کی بھائی پسلی سے، اس لیے اشارہ کیا، منہا کہا، وخلق منہا زوجہا، اور ان کی بھائی پسلی سے حضرت ماں ہوا کو پیدا کیا. وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور ان دونوں کے ملاقات سے، ملاپ سے بہت سارے مرد اور عورتوں کو اللہ نے پھیلا دیا.
پھر آگے کہا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، یہاں کیا فرمایا گیا؟ اور ڈرو اللہ سے کہ جس کے ذریعے سے تم اپنا حق جماتے ہو، کسی سے حق مانگتے ہو، مطالبہ کرتے ہو۔ پھر والارحام جو کہا ہے نا، اس کی ضمیر، اس کا کانٹیکٹ واتقوا اللہ سے ہے، مطلب ڈرو اللہ سے اس بارے میں بھی کہ قطع رحمی کرو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، کہ بے شک تم پر اللہ نگہبان ہے، دیکھ رہا ہے تمہیں۔ سمجھ میں؟ ایک تو یہ آیت، دوسری نکاح میں آیت پڑھی جاتی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی، کہ اے ایمان والو ڈرو اللہ سے جیسا کہ اس سے ڈرنے کا کہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہاری موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو۔ تیسری ایک آیت پڑھی جاتی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کیا کہا کہ لوگوں اے ایمان والو ڈرو اللہ سے اور حق بات کہو۔ سمجھ میں؟ واتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کہا درست بات کہو۔ سمجھ میں؟ وقولوا قولا سدیدا۔ پھر آگے کہا یصلح لکم اعمالکم، صحیح ڈھنگ سے بولنا آ جائے گا آپ کو اور بات اچھے سے لہجے سے طریقے سے کرو گے، یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال اللہ درست کر دیں گے، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہ بھی کی مغفرت اللہ کر دیں گے۔ پھر آگے کہا وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اللہ رسول کی مان لی فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا، تو کامیابی کو پہنچ جائے گا، بہت بڑی کامیابی۔ تو میرے دوستوں، مین پوائنٹ جو مجھے کہنا ہے، ابھی تنظیم چل رہی ہے ہماری، اور مجھے بڑی خوشی ہے الحمدللہ کہ ابھی جس ساتھی کا، جس بیٹے کا نکاح ہونے جا رہا ہے، بہت سارے خرافات ہونے والے تھے اور ساری چیزیں طے ہو گئی تھی، لیکن الحمدللہ یہ علماء کی جماعت وہاں پہنچی، ان کے مان سنمان میں انہوں نے اپنے دل پر چھری رکھ کے، سمجھو نا، ان کو دل کو سمجھایا اور ڈی جے بند کی۔ سبحان اللہ بولو، بولو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایک تو یہ بات، اور دوسری ایک بات میں نے ان کے اندر دیکھی کہ کنکوتری اور انویٹیشن کارڈ کے جو پھٹاکے کرتے ہیں نا ڈھون ڈھون والے، وہ بھی نہیں ہوا۔ نوتروں میں جیسے نام آتا ہے نا، ارے بھائی نوترے بولتے کہ نا انویٹیشن دینے گھر گھر جاتا ہے وہ ڈھوس بوس جو بھی جاتا ہے ہاں کاغذ کے اندر، ویسا لکھ کے پھر آیا۔ مطلب یہ سادگی آ رہی ہے الحمدللہ۔ یہ تنظیم جو کام کرے آپ لوگوں کے سہکار سے ہوا، وی آر ویری سیلیوٹ یو all people and all your young circle، سب تمام کا میں اس لیے میں نے پہلے غیور کہا، میرے غیور مسلمانوں اس لیے کہا، میرے پاس خوشی کے الفاظ نہیں تھے، اس لیے میری عادت عام طور پر میرے محترم دوستوں بزرگوں سے شروع ہوتا ہے، لیکن یہاں غیور مسلمان بولنے کی بجائے خوشی کا اظہار کر رہا تھا میں، بہت خوشی ہوئی مجھے۔ اور اللہ تعالیٰ استقامت نصیب فرمائے، آپ لوگوں کا سہکار اور سپورٹ رہے گا تو گاڑی ریل آگے چلے گی انشاءاللہ۔ ریلوے سرکار چلا رہے، لیکن پیسنجر نہ ہو تو 1 مہینہ دیکھے گا، 2 مہینہ دیکھے گا، پھر ریلوے سب کرمچاری کو بھی بولے بھائی گھر جاؤ، اور ضرورت نہیں، کیونکہ دندوت نہیں تو مارکیٹ میں بات سمجھے کہ نہیں بھائی؟ اشارے میں سب سمجھ گئے اشارے میں۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کا سہکار رہے گا انشاءاللہ آگے بھی۔ اچھا، نکاح کو آسان کرو، عام کرو، آسان کرو۔ نکاح برکت کی چیز ہے، رحمت کی چیز ہے، نکاح 2 خاندانوں میں محبت کی چیز ہے، اور نکاح سے نیک اور پارسا اولاد وجود میں آتی ہے۔ اس کے بالمقابل زنا جہاں ہوتا ہے اور زنا جہاں عام ہوتا ہے، وہاں اس کے باپ کا بھی پتہ نہیں اور اس کے بیٹے کا بھی پتہ نہیں، اس کے بھائی کا بھی پتہ نہیں۔ تو میں نے جو آیت پڑھی وَهُوَ الَّذِي، سورہ فرقان آیت نمبر 54، اللہ فرماتا ہے کہ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، کہ وہ ذات، وہ اللہ کی طرف اشارہ ہے، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ، وہ ذات کے جس نے پیدا کیا مِنَ الْمَاءِ گندے پانی سے، بشرًا انسان کو، فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، پھر اس کے ذریعے سے نسب بھی اس کا بڑھایا اور سسرال والا رشتہ بھی بڑھا دیا۔ نسب میں ننیال اور ددیال کو لے لیا اور سہرا کہہ کے سسرال کے رشتوں کو لے لیا۔ تو 2 خاندانوں کے میلاپ کی جو جگہ ہے، جو کارن ہے، جو ریزن ہے، جو سبب بنتا ہے، وہ نکاح ہے۔ تو نکاح کو آسان کرو، اور بہترین اور ٹاپ لیول کا جو نکاح ہے، بیسٹ جو نکاح ہے،
میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤونۃ، کہ بہترین اور ٹاپ لیول کا اور عظمت اور رحمت اور برکتوں سے بھرا اگر کوئی نکاح ہے جس میں خرچہ کم ہو تو نکاح کو آسان کریں گے انشاءاللہ۔ ابھی ہم آئے، کتنا ایزی ہے، دیکھو مسجد میں آئے کہ نہیں، ابھی یہ دولہا بھی آ گیا، 2-3 بندے آ گئے ساتھ میں، اب اس کا نکاح ہوگا، حق کے مہر، اچھا 6 چیزیں کہہ کر بات اپنی سمیٹ رہا ہوں انشاءاللہ۔ وکیل صاحب آ گئے، کہاں ہے، ذرا ہاتھ اونچا کرو، ماشاءاللہ، جزاکم اللہ فی الدارین۔ ایک آخری بات کہہ دوں جو ضرورت کی چیز ہے، میں جو وہاں سے طے کر کے آیا تھا کہ یہ بات امت کے سامنے رکھوں۔ ہم میں سے کتنوں کو پتہ نہیں ہے کہ نکاح کے فرائض کتنے ہیں، جاننا ہے آپ کو؟ 2 منٹ میں بات پوری کر دوں انشاءاللہ۔ نکاح کے فرض 2 ہے، جو چیز جانو گے تو کرنا آسان ہوگا۔ نکاح میں 2 فرض ہے، ایک ہے ایجاب اور قبول، پرپوز اور ایکسپٹ، یہ ایک فرض۔ دوسرا، عاقل بالغ 2 مسلمان گواہ ہو، اگر 2 مرد گواہ نہیں مل رہے تو 1 مرد اور 2 عورتیں بھی کافی ہے، یہ فرائض میں سے ہے، سمجھ گئے؟ اب حق واجب جو ہے نکاح کا وہ ایک ہے، حق کے مہر، اس کو بھی تھوڑا بڑا ہو یار، 3000 4000 5000، یہ کوئی مہر ہے یار، بکری بھی نہیں ملتی اتنے میں، تو تم چھوکری کی تلاش کر رہے ہو 4000 میں یار، بکری بھی نہیں ملتی۔ ارے بکرے، ابھی میں ایک بندے کے پاس بکرے کا سودا کرنے گیا، آپ کو بتا دوں، تو ابھی تو قربانی آئی نہیں ہے، میں ہر سال لاتا ہوں الحمدللہ، آپ لوگوں کو بھی دعوت دے رہا ہوں کہ آپ بھی انشاءاللہ ہمت کرو، پورے سال تھوڑا تھوڑا رکھو۔ دیکھو جمیلے تو سب کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن حق ادا کرنا سیکھو گے تو اللہ برکتوں کی دہانے اللہ کھولے گا انشاءاللہ۔ تو میں نے ابھی قیمت پوچھی نا اس کی، 8 سال کا ہے بچہ، وہ 8 مہینے کا، تو 9000 9,500 بکرے کا، تو یہ تو چھوکری کی سوال ہے، تو چھوکری اتنی سستی ہے، الحمدللہ انہوں نے تو اچھی مہر ہے، 10 سے اوپر ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کے آپس میں خاندانوں میں محبت عطا فرمائے، اور ان کے جو واجب جو ہے وہ حق کے مہر ہے، یعنی عورت کو مہر ادا کرنا یہ واجب ہے، اور 3 چیزیں سنت ہے، 2 فرض ہو گئے، 1 واجب ہو گیا، اور 3 سنت ہے، اس میں ایک خطبہ نکاح ہے، دوسرا چھوارا تقسیم کرنا، کھجور چھوارا جو بھی میٹھی چیز سننا، اور تیسرا جو ہے وہ ولیمہ ہے، مطلب لڑکی کی طرف سے کھانے کا تو ذکر ہے ہی نہیں، یہ 6 چیزیں کرنے کی ہے نکاح میں، لیکن لڑکی والے بھی کھلاتے ہیں، سن گیا۔ اب رخصتی کا بول دوں تھوڑا 1 منٹ میں، ترنت بتا دیتا ہوں انشاءاللہ، یہ بات پوری ہو جائے اس لیے۔ تو رخصتی کا مسئلہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ ہی کہہ دوں آپ کو شارٹ میں، کم ٹو دا پوائنٹ۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ تشریف لائے در رسالت پر، صحابہ باہر کھڑے تھے، حضرت علی کو اندر مصطفیٰ کے پاس بھیجا، میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، حضرت علی کوئی بول نہیں پائے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشانی پڑھ کر کہہ دیا کہ اے علی، لگتا ہے کہ آپ بی بی فاطمہ کا، بیٹی فاطمہ کا ہاتھ مانگنے آئے ہو، تو اشارے سے ہاں کہا، تو میرے مصطفیٰ نے انشاءاللہ کہہ کر ان کو روانہ کر دیا۔ جب باہر آئے، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے پاس آئے، صحابہ کو کہنے لگے میں نے نہیں کہا تھا جواب ٹھیک نہیں ملے گا، خالی مجھے میرے مصطفیٰ نے انشاءاللہ کہہ کر روانہ کر دیا۔ تو صحابہ نے کہا کہ نبی کا انشاءاللہ ان کی اجازت ہوتی ہے، کیونکہ ابھی مشورہ بیٹی سے باقی تھا، میرے مصطفیٰ نے بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مشورہ کیا، جب ان کی ہاں ہو گئی تو مسجد نبوی کے ہال کے اندر سارے صحابہ کو جمع فرمایا، حضرت علی کو قریب بلایا، اور قریب بلانے کے بعد کہا، ان کے پاس مہر ادا کرنے کی جو بات آئی تو حضرت علی کے پاس اور کچھ تو تھا نہیں، کیونکہ انہی کے آگوش میں پل رہے تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو کہا کہ وہ اے علی وہ زیرہ لاؤ، وہ زیرہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے خریدی، تقریباً 400 درہم کے قریب کچھ اس کی اماؤنٹ آئی، اس میں سے مہر بھی ادا کیا بی بی فاطمہ کا، اور جو پیسہ باقی بچا تھا اس میں سے مسکیزہ، رسی اور بستر کھجور کے پتوں کا جو بھی ان کے زمانے کا تھا وہ چیز دی، باقی دہیج کو الگ سے نہیں دیا میرے مصطفیٰ نے۔ بیٹی اتنی پیاری تھی کہ جس کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے کہا الفاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میری جگر کا ٹکڑا ہے۔ لیکن رخصتی کے وقت انصار کی 4 عورتیں 5 عورتیں ایسا ذکر آتا ہے کہ وہ ان کو چھوڑنے گئی حضرت علی کے در پر۔ یہاں 2-3 پوائنٹ ہے، ایک تو چھوڑنے گئی 4-5 عورتیں، مطلب مرد گئے نہیں، لینے گئے
نہیں یہ بات پکی ہے، جو علماء کا تنظیم کا جو ابھی مسئلہ اور جو مشن ہے وہ کامیاب ہے الحمدللہ، کہ عورتیں چھوڑنے جاتی تھی، ایک بات یہ۔ اور دوسری بات چھوارے کا جو میں نے کہا نا، یہ اتنی ساری بیٹیوں کا نکاح ہوا میرے مصطفیٰ کی، لیکن کہا کہ حضرت علی کا نکاح ایک ایسا نکاح ہے کہ جس میں میرے مصطفیٰ نے شہد کے اندر پانی ڈلوا کر اس کا شربت بنا کر پلایا سب کو، یہ اتنا ہوا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اچھا رخصتی ہوئی، اس میں 4 روایتیں ہیں، ایک روایت میں 1 مہینے کے بعد رخصتی ہوئی، دوسری روایت میں 6 مہینے کے بعد رخصتی ہوئی، اور تیسری روایت کے اندر 1 سال کے بعد ہوئی، کئی میں 2 سال 1.5 سال کا بھی ذکر ہے۔ بہرحال جتنا بھی ہے، لیکن یہ بات طے ہے جو لوگ انجان ہیں، اگنیان ہیں، عالم ہو تو اس بات کا علم رکھنا ضروری ہے کہ رخصتی نکاح کے فوراً کرنا ضروری، بولو ضروری نہیں ہے، بولو ساتھ میں بولو میرے، ضروری نہیں ہے۔ اگر ضروری ہوتی تو اجتماع میں نکاح ہوتا ہے، اور چلہ 4 مہینہ جانے کے بعد رخصتی ہوتی ہے۔ یہ ایگزامپل ہونے کے بعد بھی اگر سوال ہوتے ہیں تو ہماری جہالت کا پھر کیا پوچھنا۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے پیارو، کیونکہ میرا بیٹے کا جب نکاح ہوا تھا تو یہ بات آئی تھی، اب میں انگوٹھا چھاپ نہیں ہوئے تو سب کو پتا ہے، میں بھی بولو بھائی، میں بھی دینی نالج میرے پاس بھی تھوڑا کچھ، علم تو دریا ہے یار، اسلام تو بڑا دریا ہے، لیکن 2-3 چیٹے میرے پر بھی پڑے ہیں۔ میرے گھر میں ہونے والی چیز پر میرا اگر دھیان نہ ہو تو پھر میرے عالم ہونے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اس لیے پیارو، میرے ڈائریکٹ میرے سے سوال نہیں، انڈائریکٹلی سوال آیا تھا، میں نے اس کو کہا تھا کہ آپ کو علوم نبویہ اور علوم درسیہ کو دوبارہ ریویژن کر لینا چاہیے۔ میں نے اتنا جواب دے کر اس کو بات ختم کی تھی۔ اب انشاءاللہ وکیل صاحب بھی آ گئے ہیں تو وکیل صاحب تشریف لے آیا آگے، اور گواہ بھی آ جائے۔ آپ لوگ دعا بھی کریں بچے کے لیے انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے جوڑوں کو سلامت رکھے اور دونوں خاندانوں میں آپس میں محبت عطا فرمائے۔